کل میں امریکہ سے ایک فیملی کے ساتھ یعنی ایک ماں باپ کے ساتھ بات کر رہا تھا جن کے 3 بیٹے ہیں. بڑی دلچسپ کہانی ہے اگر آپ میں سے کوئی توجہ سے سنے کہ 3 بیٹے، ایک بڑا، ایک منجلا، ایک چھوٹا. جو درمیان والا ہے، مڈل والا، وہ چرس کی ایڈکشن میں ہے اور اس کا قد 5 فٹ 6 انچ ہے اور اس کا چہرہ اس کو خوبصورت نہیں لگتا اور اس کو سر پہ بال نہیں ہے. اس کو اس چیز کا بڑا غم ہے اور وہ ماں باپ کو کہتا ہے کہ میرے چہرے کی پلاسٹک سرجری کراؤ. پہلے تم نے میرے پہ بہت ظلم کیا بچپن میں. اگر مجھے لمبے قد کے لیے ہارمونل ٹیکے لگوا دیتے، پیسے نہ بچاتے، تو میرا قد بھی 5 فٹ 10 انچ یا 6 فٹ کے قریب ہوتا. اس بچے کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے جو کہ اس کے گھر والے ماننے کے لیے تیار نہیں. اس بچے کو او سی ڈی ہے، وہ 3 گھنٹے باتھ روم میں نہاتا رہتا ہے اور اس کے گھر والے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ او سی ڈی ہے. وہ کوئی کام نہیں کرتا، کوئی پڑھائی نہیں کرتا. کہتا ہے کہ جی مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، مجھے کمرے میں کھانا چاہیے اور مجھے کمرے میں کھانا مہیا کیا جائے اور مجھے تنگ نہ کیا جائے. وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں بننا چاہتا، وہ قد لمبا کرنا چاہتا ہے، وہ چہرے کے حسن میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اور ماں باپ کو کہتا رہتا ہے کہ پیسے جمع کرو تاکہ میرے چہرے کی پلاسٹک سرجری ہو جائے. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے واقعی بہت ظلم کیا تھا بچپن میں اس کو ہارمونز کے ٹیکے نہ لگوا کے، جس سے کہ قد بڑھتا ہے. کیونکہ ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ ہارمون کے ٹیکے جس سے قد بڑھتا ہے اس سے اور بہت سارے بیماریاں جنم لیتی ہیں. اور قد 5 فٹ 6 انچ ہے اور جو کہ بہت کوئی چھوٹا بھی قد نہیں ہے، لیکن اس کو بس وہم ہے قد کے حوالے سے. بہت وہم ہے، بہت وہم ہے قد کے حوالے سے، بے پناہ وہم ہے. وہ مجھے جو کہانی سنا رہے تھے 45 منٹ انہوں نے جو کہانی سنائی اس میں بہت چھوٹی موٹی ڈیٹیلز بھی تھیں کہ وہ کمرے میں تھا، میں کمرے میں گئی تو وہ منہ اندے کر کے لیٹا ہوا تھا تو میں نے آواز دی تو اس نے کہا کہ دفع ہو جاؤ کمرے سے، یا اس طرح کی بہت ساری ڈیٹیلز بھی تھیں. ان کو اس بات کا بالکل کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں تھی کہ وہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، ماں باپ کو دفع ہو جاؤ کہتا ہے اور ماں باپ کو بلیم کرتا ہے. اور وہ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کو بائی پولر ڈس آرڈر ہو سکتا ہے یا او سی ڈی ہو سکتی ہے، یا وہ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کو ایڈکشن ہو سکتی ہے. چرس تو امریکہ میں سب بچے پیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایڈکشن نہیں ہوتی. امریکہ میں سب بچے چرس پیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ایڈکشن نہیں ہوتی. اور بچہ بہت سینسٹیو ہے ڈاکٹر صاحب، بہت ہمدرد بچہ ہے، بہت بچہ ہمدرد. آپ نے بھی بات 2-3 دن پہلے جب ان کے گھر میں کوئی کرائسس تھا تو میرے خیال میں یو کین شیئر اٹ ود می کہ وہ انہوں نے کس قدر اپنے اوپر ہی بلیم رکھا ہوا تھا. نہیں، وہ تو اس کا بڑا بھائی بھی استعمال کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ بڑا بھائی استعمال کرتا ہے اس کو موافق ہوگی، چھوٹا بھائی استعمال کرتا ہے تو اگر اس کو موافق نہیں ہے اور اس کو سائیکیٹرک النیسز بھی ہیں، تو اگر آپ خوش ہیں اپنی زندگی سے تو لیٹس اسٹاپ دس کاؤنسلنگ سیشن رائٹ ہیئر. میں نے کہا اس کو بند کر دیتے ہیں کسی کے ذریعے، کیونکہ اب میں زیادہ کاؤنسلنگ نہیں کرتا سوائے اس سیشن تک میں زیادہ تر محدود رہنا چاہتا ہوں، اور کاؤنسلنگ سیشن جو اوورسیز یا اس طرح کے ہوتے ہیں وہ اب نہیں کرتا. تو کسی کے کہنے پہ میں کر رہا تھا. میں کہا لیٹس اسٹاپ اٹ. کہتے نہیں آپ ہمیں بتائیں. میں نے کہا سب سے پہلے آپ 4 باتیں مان لیں. پہلی بات آپ یہ مان لیں کہ اس کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے اور بائی پولر ڈس آرڈر کا کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہوتا، یہ ڈاکٹر کا اندازہ ہے. نمبر 2 اس کو او سی ڈی ہے جس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ 3 گھنٹے باتھ روم میں گھسا رہتا ہے، نلکا چلتا رہتا ہے اور وہ ہر چیز کے بارے میں کہتا رہتا ہے کہ یہ ناپاک ہو گئی ہے، اس کو باہر پھینک دیں، اس کو ویکیوم کلین کریں، اس کو ایسا کریں ویسا کریں. پہلے تو یہ مان لیں. تیسرا یہ مان لیں کہ یہ ڈرگ یوز کرتا ہے، چرس کا استعمال کرتا ہے جو اسے موافق نہیں ہے اور اس کو سائیکوسس ہوتا ہے چرس سے.
اور چوتھا یہ مان لیں کہ یہ بچہ بہت بگڑا ہوا بچہ ہے، بہت بگڑا ہوا بچہ ہے۔ میں کہا یہ 4 باتیں مانتے ہیں تو بات آگے چلے گی۔ کہتے چلے فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ میں کہا نہیں، فرض نہ کریں، قرض کریں فٹافٹ صحیح، نہیں تو پھر آپ وہاں خوش ہم وہاں خوش، تو یہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا تو ہے۔ میں کہا پھر جو بگڑا ہوا ہے اس کے ساتھ میرٹ پہ ڈیل کر لیں، میرٹ پہ ڈیل کر لیں، اور جو بیماری ہے اس کا علاج کرا لیں، جو بگاڑ ہے وہ اس کی باتیں نہ مانیں۔ اور یہ جو آپ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ اس کی سرجری ہم کرائیں گے، اور ایک اس کی فرمائش ہے جو پوری نہیں ہو سکتی، اس کی فرمائش ہے کہ جن سائیکیٹرسٹ نے اسے پہلے اسکول میں دیکھا تھا اور اس کے ریکارڈ میں لکھ دیا تھا کہ اس کو سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں، وہ ریکارڈ جو ہے صاف کرائیں، کیونکہ اگر وہ ریکارڈ صاف نہیں ہوگا تو پھر آگے مجھے زندگی میں مشکلات ہوں گی۔ اور والدین کہتے ہیں کہ ہم نے وعدہ کر لیا کہ وہ کمپیوٹر ریکارڈ جو ہے وہ صاف کر لیا جائے گا۔ آپ میں سے کوئی سوچتا ہے کہ وہ کمپیوٹر ریکارڈ صاف ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس ریکارڈ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ امریکہ میں جو ریکارڈ ہوتا ہے یا کہیں بھی ریکارڈ ہوتا ہے اس سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ریکارڈ بونافائیڈ ہاتھوں میں جب ہوتا ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ جب بندہ جرم کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جس سے کہ تھرڈ پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے، تو وہاں اس قسم کے ریکارڈ سے نقصان پہنچتا ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس ریکارڈ ہو تو اس سے کیا نقصان پہنچنا ہے؟ پیشنٹ تو ہے ہی ہے، جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی ڈینائل کا شکار ہوتے ہیں۔ جب تک وہ ایکسیپٹنس کی سٹیج میں نہیں جائیں گے تو شاید ادراک نہیں ہو سکے گا کہ غلطی کہاں ہے۔ ایگزیکٹلی، کہ جب آپ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں، اور خاتون بات کرتے ہوئے 4 دفعہ رو پڑی اپنے حالات پہ، وہ ماں کے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ماں کبھی بہت آگے بڑھ کے محبت سے کہتی ہے بیٹا میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں، تو کہتے ہیں آپ مجھے شوٹ کر دیں۔ آپ اس بات کا اندازہ کیا آپ نے کہ ماں آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ بیٹا میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں، ٹیل می واٹ کین آئی ڈو فار یو، اور وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے شوٹ کر دیں۔ اچھا، یہ ایسا ماں باپ کرتے بھی ہیں۔ ماں نے بعد میں مجھے بتایا کہ میں اکثر دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ یا تے اینو چک لے تے یا مینو چک لے۔ یہ بھی مائیں پھر کہتی ہیں، لیکن یہ کوئی باتیں انرجی ویسٹ کرنے والی ہیں۔ کل بھی آپ نے کہا تھا نا کہ میں ہن پھر نہیں وسنا، الحمدللہ نہیں وسنا۔ دیکھیں یہ تو کوئی الحمدللہ والی بات نہیں ہے نا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب سوچ ہے۔ دیکھیں ہم لوگ ایک ٹھوس سوچ کے حامل ہیں، اور آپ لوگوں کو ایک ٹھوس سوچ دینا چاہتے ہیں، کبھی لارے لپے میں نہیں رکھا۔ آپ کو ہمیشہ سچ بتایا ہے کہ یہ بیماری ایک سخت بیماری ہے، یہ کینسر کے مقابلے کی بیماری ہے، اس کے لیے جدوجہد بھی آپ کو اسی مقابلے کی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں خالی ول پاور کچھ نہیں کرتی، ول پاور اکثر فیل ہو جاتی ہے اور بندہ جو ہے چاروں شانے چت ہو جاتا ہے۔ ول پاور کے ٹریپ میں سے نکل آئے، باقی جو سٹیپس ہیں ان پہ غور کریں، اور جو ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ لیں۔ اور ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ گوگل پہ ملے گی، آپ کو یوٹیوب پہ ملے گی، اور آپ کو ماہرین کی باتوں میں ملے گی۔ اور ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ جو کہتی ہے اس کے مطابق چلے۔ میڈیسن کے بارے میں، کاؤنسلنگ کے بارے میں، فالو اپ کے بارے میں جو ایویڈنس کہتی ہے وہ چلیں۔ سب سے پہلی بات، کل بھی میں ان پیرنٹس کو کہا، میں کہا دیکھیں مجھے اپنے پیچھے نہ لگائیں، آپ میرے پیچھے لگے۔ میں کہا مجھے اپنے پیچھے نہ لگائیں، آپ میرے پیچھے لگیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ بچے کے پیچھے نہ لگیں، اس کو اپنے پیچھے لگائیں۔ اور یہ کام کرنے کے لیے آپ کو یہ ہنر سیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ اپنے بچے کو کیسے پیچھے لگاتے ہیں۔
اگر آپ اس سے پوچھ کے چلتے ہیں، اس کی رہنمائی لے کے چلتے ہیں، وہ کہتا ہے میرا پلاسٹک سرجری کراؤ، میرا چہرہ حسین ہو جائے. تو جو لوگ بھی پلاسٹک سرجریاں کراتے ہیں جن کا چہرہ حسین ہو جاتا ہے پر ان کو پھر بھی حسین نہیں لگتا، پلاسٹک سرجن سے پوچھیں، ان کو بہت ناراضی کا سامنا ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے جب لوگ اپنا ناک ٹھیک کراتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. اٹ از نیور گڈ انف. ہاں، ایک بہت بڑا سنگر تھا جس نے بہت ساری پلاسٹک سرجریاں کرائی تھی، مائیکل جیکسن. انہوں نے بہت ساری پلاسٹک سرجریاں کرائی تھی، اخیر میں وہ ڈرگ کے اوور ڈوز سے مر گیا تھا. ڈرگ کے اوور ڈوز سے مر گیا تھا. اس نے ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے ملازم، اس کے پاس ہر چیز کا بندوبست تھا، ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے تاکہ مرے نہ، ڈرگز بھی کرے اور مرے نہ. ڈاکٹروں کی مدد سے نشہ کرتا تھا، ڈاکٹرز ڈوز کا تعین کرتے تھے. میں لاہور میں بھی ایک بندے کو جانتا ہوں جو اب دنیا میں نہیں ہے، وہ ایک ٹرکاں والا کر کے نام تھا، اور اس نے گھر پہ ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے جو اس کو ٹیکا شیکا لگاتے تھے. اخیر دن میں ایک دن وہ اوور ڈوز سے ہی مرا تھا. یہ خطرناک بیماری ہے، میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. جب آپ کو اس جد و جہد میں پڑے ہوئے پہلا دن ہوتا ہے، پہلا مہینہ ہوتا ہے، پہلا سال ہوتا ہے، جب آپ کا 5واں سال ہوتا ہے تو جد و جہد جاری رکھنی پڑے گی. یہ بیماری پرائمری کرونک پروگریسو ہے، یہ ڈائبٹیز کی طرح ہے، یہ ہارٹ ڈیزیز کی طرح ہے. لیکن ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اگر اس بیماری کا علاج مستقل بنیادوں پر کریں گے تو اس بیماری سے بندہ نہیں مرے گا. ڈائبٹیز کا جتنا مرضی اچھا علاج کرے ڈائبٹیز سے مرے گا. دل کا مریض جتنا مرضی اچھا علاج کریں، جتنے مرضی سٹینٹ ڈالیں، وہ دل کے مرض سے مرے گا. لیکن نشے کا مریض اگر اچھے علاج میں سے گزرے تو نشے کے مرض سے نہیں مرے گا، کسی اور مرض سے مرے گا. پہلے سے بہتر انسان بنے گا، ہر روز ایک اچھا انسان اس میں سے ایوالو کر رہا ہوگا. نہ صرف اس میں سے ایک اچھا انسان ایوالو کر رہا ہوگا، اس کے ماں باپ ایک بہترین ماں باپ بن رہے ہوں گے. یہ ثمرات ہیں جو کہ نشے کی علاج کی جو کاؤنسلنگ ہے اس کے ثمرات ہیں. کہ اسٹریٹ بات